اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وخاتم النبیین، اما بعد۔ صحیح مسلم باب محرم کے لیے پوچھنے لگانے کا جواز۔ حدیث نمبر 2885، اردو ترجمہ۔ عبداللہ بن عباس نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھنے لگائے مکے کی راہ میں اور آپ احرام باندھے ہوئے تھے۔ حدیث نمبر 2886، اردو ترجمہ۔ ابن بحینہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھنے لگائے مکے کی راہ میں اپنے سر کے بیچ میں اور آپ احرام سے تھے۔ باب محرم کو آنکھوں کا علاج کرانا جائز ہے۔ حدیث نمبر 2887، اردو ترجمہ۔ وہب کے بیٹے نبیہ نے کہا کہ ہم نکلے ابان بن عثمان کے ساتھ، اور جب ملل میں پہنچے، نام ہے ایک موضوع کا کہ مدینے سے 28 میل ہے مکے کی راہ میں، تو عمر بن عبید اللہ کی آنکھیں دکھنے لگیں۔ پھر جب روحا میں آئے، بہت درد ہوا تو ابان بن عثمان سے کہلا بھیجا۔ انہوں نے کہا کہ ایلوے کا لیپ کرو، اس لیے کہ عثمان نے روایت کی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ جب مرد کی آنکھیں دکھنے لگیں اور وہ احرام باندھے ہوئے ہو تو آپ نے فرمایا ان پر ایلوے کا لیپ کر لے۔ حدیث نمبر 2888، اردو ترجمہ۔ نبیہ نے کہا عمر بن عبید اللہ کی آنکھیں دکھیں اور سرما لگانا چاہا تو ابان نے منع کیا اور صبر کے لگانے کو بتایا، اور روایت کی عثمان سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ہی کیا۔ باب محرم کے لیے بدن اور سر دھونا روا ہے۔ حدیث نمبر 2889، اردو ترجمہ۔ ابراہیم نے اپنے باپ سے روایت کی کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ اور مسعود بن مخرمہ دونوں میں تکرار ہوئی۔ ابوا میں ابن عباس نے کہا محرم سر دھوئے، اور مسعود نے کہا نہیں، تو عبداللہ نے کہا مجھے بھیجا ابن عباس نے ابو ایوب رضی اللہ عنہ کے پاس کہ ان سے پوچھیں، تو میں نے ان کو پایا کہ وہ کنویں کی 2 لکڑیوں کے بیچ میں نہا رہے تھے اور وہ ایک کپڑے کی آڑ میں تھے، اور میں نے ان سے سلام علیک کی، اور انہوں نے پوچھا کہ کون ہے؟ میں نے کہا کہ میں عبداللہ بن حنین ہوں، اور عبداللہ بن عباس نے مجھے تمہاری طرف بھیجا ہے کہ میں پوچھوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احرام میں کیوں کر سر دھوتے تھے۔ پس ابو ایوب رضی اللہ عنہ نے اپنے دونوں ہاتھ کپڑے پر رکھے اور سر جھکایا یہاں تک کہ مجھے نظر آیا، اور اس آدمی سے کہا جو ان پر پانی ڈالتا تھا کہ ڈالو۔ پھر وہ اپنے سر کو ہلاتے تھے اور اپنے ہاتھ سے ملتے تھے آگے اور پیچھے۔ پھر کہا میں نے ایسے ہی دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ حدیث نمبر 2890، اردو ترجمہ۔ حضرت زید بن اسلم نے اس اسناد سے یہی روایت کی اور کہا کہ ابو ایوب رضی اللہ عنہ نے اپنے دونوں ہاتھ پھیرے اپنے سارے سر پر آگے اور پیچھے، اور مسعود رضی اللہ عنہ نے ابن عباس سے کہا کہ میں آج سے آپ سے تکرار نہ کروں گا۔ باب محرم مر جائے تو کیا کریں۔ حدیث نمبر 2891، اردو ترجمہ۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی اونٹ پر سے گر پڑا اور اس کی گردن ٹوٹ گئی اور مر گیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو غسل دو پانی اور بیری کے پتوں سے، اور کفن دو اس کو 2 کپڑوں میں اسی کے، اور سر نہ ڈھانپو، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کے دن اٹھائے گا لبیک پکارتا ہوا۔ حدیث نمبر 2892، اردو ترجمہ۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عرفات میں کھڑا تھا کہ اپنی اونٹنی پر سے گر پڑا۔ ایوب نے کہا کہ گردن ٹوٹ گئی اس کی، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ذکر کیا تو آپ نے فرمایا غسل دو اس کو پانی اور بیری کے پتوں سے، اور کفن دو اس کو 2 کپڑوں میں، اور خوشبو لگاؤ اور نہ سر ڈھانپو اس کا۔ ایوب نے کہا کہ اللہ تعالیٰ اس کو اٹھائے گا قیامت کے دن
لبیک پکارنے والا، اور عمرو نے کہا پکارتا ہوا۔ حدیث نمبر 2893 اردو ترجمہ مذکورہ بالا حدیث سند سے بھی مروی ہے۔ حدیث نمبر 2894 اردو ترجمہ وہی ہے جو اوپر گزرا۔ حدیث نمبر 2895 اردو ترجمہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے وہی مضمون مروی ہوا، صرف اتنا فرق ہے کہ انہوں نے کہا اٹھایا جائے گا قیامت کے دن لبیک پکارتا ہوا، اور سعید بن جبیر نے اس جگہ کا نام نہیں لیا جہاں وہ گرا تھا۔ حدیث نمبر 2896 اردو ترجمہ وہی مضمون ہے، مگر اتنا فرق ہے کہ اس کی اونٹنی نے اس کی گردن توڑ ڈالی اور آپ نے فرمایا کہ اس کا منہ بھی نہ ڈھانپو۔ حدیث نمبر 2897 اردو ترجمہ وہی مضمون ہے، صرف اتنا فرق ہے کہ اس کی کو خوشبو نہ لگاؤ، وہ قیامت کے دن سر میں تلبید کیے ہوئے اٹھے گا۔ تلبید کسی چیز سے بال جمانے کو کہتے ہیں، اس سے تلبید کا استحباب ثابت ہوا۔ حدیث نمبر 2898 اردو ترجمہ وہی ہے جو اوپر بیان ہوا۔ حدیث نمبر 2899 اردو ترجمہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے وہی مضمون بیان کیا، اور اس میں یہ ہے کہ کفن دو اس کے تئیں دو کپڑوں میں کہ سر باہر نکلا رہے اور خوشبو نہ لگاؤ۔ اور شعبہ نے کہا پھر مجھ سے میرے شیخ نے یوں روایت کی ہے کہ سر اور منہ دونوں باہر نکلے رہے، باقی مضمون وہی ہے۔ حدیث نمبر 2900 اردو ترجمہ مضمون وہی ہے جو اوپر گزرا، لیکن اس میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ اس کا چہرہ کھلا رکھو، لیکن سر کے بارے میں شک ہے۔ حدیث نمبر 2901 اردو ترجمہ وہی ہے جو اوپر گزرا۔ باب محرم کی شروط۔ حدیث نمبر 2902 اردو ترجمہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے زبا بنت زبیر کے پاس اور فرمایا کہ تم نے ارادہ کیا ہے حج کا؟ انہوں نے کہا کہ ہاں، قسم ہے اللہ کی، اور میں اکثر بیمار ہو جاتی ہوں۔ تو آپ نے فرمایا کہ حج کرو اور شرط کرو، اور یوں کہو کہ اے اللہ، احرام کھولنا میرا وہیں ہے جہاں تو مجھے روک دے، اور وہ مقداد کے نکاح میں تھیں۔ حدیث نمبر 2903 اردو ترجمہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے وہی مضمون مروی ہوا، اس میں زبا نے عرض کی کہ میں حج کا ارادہ کرتی ہوں۔ حدیث نمبر 2904 اردو ترجمہ وہی مضمون ہے جو اوپر گزرا۔ حدیث نمبر 2905 اردو ترجمہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے وہی مضمون روایت کیا ہے، اس میں ہے کہ میں بھاری بوجھل ہوں، اور آخر میں یہ ہے کہ انہوں نے حج پا لیا، احرام کھولنے کی ضرورت نہیں پڑی۔ حدیث نمبر 2906 اردو ترجمہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ زبا رضی اللہ عنہ نے حج کا ارادہ کیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا ان کو کہ اپنے احرام کو شرط کر لیں، اور انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے ویسا ہی کیا۔ حدیث نمبر 2907 اردو ترجمہ وہی ہے جو اوپر گزرا، لیکن اسحاق کی روایت میں ہے کہ آپ نے زبا کو حکم دیا۔ باب حیضہ اور نفاس والی کے احرام اور غسل کا بیان۔ حدیث نمبر 2908 اردو ترجمہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ نفاس کو اسما بیٹی امیس کو محمد بن ابو بکر کے پیدا ہونے کا ذوالحلیفہ کے سفر میں سو حکم کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر کو کہ ان سے کہیں کہ نہائیں اور لبیک پکاریں۔ حدیث نمبر 2909 اردو ترجمہ وہی ہے جو اوپر گزرا۔ یہ تھی صحیح مسلم کی حدیث نمبر 2885 سے 2909 کا اردو ترجمہ جو بھی آپ نے سماعت فرمایا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ میں حدیثوں کی صحیح سمجھ عطا فرما اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔
آمین یا رب العالمین۔